بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل بیت رسول کے فضائل مناقب اس سیریز کے تحت ہمارے سامنے جو چوتھا حلقہ ہے، چوتھی جو نشست ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اہل بیت رسول کے فضائل۔ اہل بیت رسول کے فضائل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن سرسری طور پر چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی احادیث میں کون سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا کہ واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو ولد اسماعیل میں سے منتخب فرمایا، یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے، آپ کے خاندان سے کس کو منتخب کیا؟ کنانہ کو۔ کہتے ہیں وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِّن کنانہ، پھر کنانہ میں سے کس کو منتخب کیا؟ قریش کو منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کس سے ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو ہاشم سے، بنو ہاشم کا انتخاب قریش سے، قریش کا انتخاب کنانہ سے، کنانہ کا انتخاب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اس لیے آپ مصطفیٰ ہیں، مختار ہیں، چنندہ ہیں، برگزیدہ ہیں، سب سے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک۔ آپ کا مقام یہ ہے تو آپ کے آل کا بھی مقام ہے، آپ کے گھرانے کا بھی مقام ہے، کیونکہ نسب وہی ہے، اسی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں۔ اس سے عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا، آل بیت رسول کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، اور ان باتوں کو میں گزارش کروں گا کہ آپ بغور سنیں، شاید کچھ گفتگو لمبی بھی ہو جائے، لیکن آپ بہت بغور سنیں، کیونکہ جن فضائل کا تذکرہ ان حدیثوں میں ہو رہا ہے، ان حدیثوں سے شیعہ حضرات نے، روافظ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آل بیت کے سلسلے میں جو کچھ استدلال کرنا چاہا ہے، اس کی قلعی کھل جاتی ہے، اس کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جو کالے بالوں کی دھاری دار تھی۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حسن بن علی آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ آئی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں اندر داخل کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی اور آپ کے چاچا زاد بھائی آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پورے طور پر پاک کر دے۔ دیکھا آپ نے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو بات اہل بیت کے لفظ سے فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کر دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کب تلاوت فرمائی؟ آپ نے اپنی چادر کے اندر حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی چادر کے اندر کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اللہ کے نبی کے اہل بیت، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، گندگی کو، نجاست کو، ناپاکی کو ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ فضیلت بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں شبہے کے طور پر نہ آنے پائے، اس لیے اس کا ازالہ آگے کیا جا رہا ہے۔
یہاں پر پہلے مزید ہم چند حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ حدیثوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد اس حدیث سے، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے جو لوگوں نے غلط استدلال کرنا چاہا ہے اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے. بہرحال اگلی روایت صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو سب بلا لیں. ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، اپنی اولاد کو بلا لیں، اور تم اپنی اولاد کو بلا لو. یہ آیت کریمہ وہ جو نجران کے عیسائی تھے ان کے ساتھ جو مباہلے کا واقعہ پیش آیا ہے اس سیاق کی یہ آیت کریمہ ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ جس میں ابناءنا و ابناءکم کا ذکر آیا، ہمارے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں تو اپنے بیٹوں کو بلا لو. کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو، حسین کو بلایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فقال، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ میرے گھر والوں میں سے ہیں. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہیں، میرے گھر والے ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا. دیکھا آپ نے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر صاف طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایسے ہی اگلی حدیث دیکھیں، ایک روایت اور ہے صحیح مسلم کی ہمارے سامنے. اس حدیث کو اگر آپ اچھی طرح پڑھیں تو مزید آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. اس میں دیکھیے اللہ کے نبی نے کس طرح سے اپنے اہل بیت کے سلسلے میں امت کو تاکید فرمائی ہے، جس سے ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. صحیح مسلم میں یزید بن حیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم کہاں گئے؟ زید بن ارقم کے پاس. کہتے ہیں میں اور حسین بن صبرہ اور ایسے ہی عمر بن مسلم، یہ تین لوگ جو ہیں کس کے پاس گئے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فلما جلسنا الیہ، کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس بیٹھے، قال لہ حسین، تو ہمارے ساتھی جو حسین تھے، حسین بن صبرہ، انہوں نے کیا کہا؟ زید سے یعنی زید بن ارقم سے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ کو بہت ساری بھلائی نصیب ہوئی ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے دیدار کیا ہے اللہ کے نبی. یعنی یہ تابعی ہے، صحابی زید بن ارقم سے کہتے ہیں آپ لوگوں کو بڑا اونچا مقام ملا ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، غزوہ کیا ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے. اے زید آپ نے بہت ساری بھلائیاں حاصل کی ہیں، اس لیے اے زید ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثوں میں سے کچھ ذرا ہمیں بھی بیان کر دیجئے. یعنی تابعین اللہ کے نبی کے صحابی سے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو بڑا اونچا مقام پائے ہیں، ذرا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہمیں بیان کیجئے. بہرحال اب کیا ہوا؟ زید بن ارقم کیا کہنے لگے؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم لقد کبرت سنی وقدم عہدی. عمر بہت بوڑھے ہو گئے تھے، عمر رسیدہ ہو گئے تھے زید بن ارقم، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو زید بن ارقم کہنے لگے اللہ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میرا عہد لمبا ہو چکا ہے. وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اتنی عمر ہو چکی ہے کہ میں بعض چیزیں جنہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت اچھی طرح سے یاد کرتا تھا سن کے، ان میں سے کچھ چیزیں میں بھول چکا ہوں، یعنی عمر کے حساب سے بھول گیا ہوں میں. فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، اس لیے جتنا میں بیان کر دوں تمہیں اسے قبول کر لو. وَمَا لَا، اور جو میں بیان نہ کر سکوں فَلَا تُكَلِّفُونِي، تم اس میں مجھے مکلف نہ کرو، یعنی مجھے مجبور نہ کرو. جتنا مجھے یاد ہے میں اسے بیان کر دیتا ہوں، اور جب بھول گیا ہوں نہیں بیان کر پاؤں گا مجھے اس میں حرج میں نہ ڈالو. اس طرح سے انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد حدیث بیان کرنے لگے. اب یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. کہاں پر؟ کہتے ہیں بیمائن یدعا خمن، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے خم نامی.
خم نامی ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، اور ایک چوراہا ہے اصل میں، اس چوراہے پر ایک گڑھا ہے، ایک کیا ہے؟ گڑھا ہے، غدیر خم نامی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک گڑھا ہے، اور اسی موقع پر اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے لوگوں کو نصیحت کیا، لوگوں کو تذکیر فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حمد و صلات کے بعد، نصیحت کے بعد، اے لوگو فإنما أنا بشر، اے اللہ کے بندو میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یأتی رسول اللہ رسول ربی فأجیب، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور مجھے اللہ کے پاس جانے کے لیے کہے تو میں اس کی بات مان لوں، اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ یعنی میرا ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے، ملک الموت میرے پاس آ جائے اور فرشتہ میری روح قبض کر لے، ہو سکتا ہے ایسی حالت ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں ایک اللہ کی کتاب ہے، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، نور ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کی ترغیب دی اور اللہ کے نبی نے آمادہ کیا، شوق دلایا۔ ثم قال، یہ سب قرآن کریم کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں ترغیب دینے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، کیا فرمایا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، یعنی میرے گھر والوں کا خیال کرنا، اور میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کو کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دہرایا تاکید کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیے فقال لہ حسین، پھر اس کے بعد حسین بن صبرہ نے کیا کہا زید بن ارقم سے؟ ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ غور سے سننا اس حدیث کو، اسی حدیث کو پیش کر کے بعض لوگ غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہاں اس بات کو سن لیں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے آتی ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں پوچھا حسین بن صبرہ نے، اے زید اللہ کے نبی کے گھر والے کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں؟ سوال، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اور کہتے ہیں لیکن البتہ اللہ کے نبی کے گھر والے کون ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا، جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا۔ دیکھا نا زید بن ارقم نے کیا جواب دیا؟ وہ اہل بیت ہیں جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا، یہ اللہ کے نبی کے سب اہل بیت ہیں۔ کہتے ہیں قال ومن ہم، پھر پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے؟ قال، زید بن ارقم نے جواب دیا ہم آل علی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اللہ کے نبی کے خانوادے کے کون لوگ ہیں؟ آل علی، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، وہ آل عقیل، عقیل کے گھر والے، وہ آل جعفر، جعفر کے گھر والے، وہ آل عباس، عباس کے گھر والے۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، قال نعم، پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام کیا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں سب پر صدقہ حرام کیا گیا تھا۔ یہ ایک روایت ہے، صاف صاف اس کے اندر ہے نا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اور جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے آل بیت ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت میں اور ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینا اس ٹکڑے کو خاص طور پر۔ ایک روایت میں کیا کہا؟ فقلنا، ہم نے کہا زید بن ارقم سے من اہل بیتہ نساؤہ؟ قال لا وأيم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا، کیا جواب دیا اس حدیث میں؟ دیکھو اس روایت میں کیا ہے، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کے گھر والے کون ہیں، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے ہیں؟ قال لا، تو زید بن ارقم نے کیا جواب دیا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں۔
वईमुल्लाह, अल्लाह की कसम, एक औरत आदमी के साथ होती है, यानी एक औरत का निकाह किसी मर्द के साथ हो जाता है, वो अपने शौहर के साथ होती है एक जमाने तक, यानी कुछ दिनों तक, कुछ जमाने तक रहती है। यानी क्या मतलब, आदमी जिंदगी गुजारता है 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल, इससे कम ज्यादा, यानी एक अरसा वो बीवी उस शौहर के साथ रहती है। सुम्मा युतल्लिकुहा, फिर उसके बाद वो आदमी उस बीवी को क्या करता है, तलाक दे देता है। फतरजु इला अबीहा व कौमिहा, फिर वो औरत क्या करती है, अपने घर वालों की तरफ लौट जाती है, अपने बाप के पास, अपनी कौम की तरफ लौट जाती है। यानी क्या बताया, बताया ये कि अल्लाह के नबी की बीवियां आपके घर वालों में से नहीं है, क्योंकि आदमी किसी औरत से निकाह करता है, कुछ दिन जिंदगी गुजारता है, उसके बाद तलाक दे देता है, तो वो औरत लौट करके अपने घर चली जाती, मायके चली जाती है। तो अल्लाह के नबी की बीवियां आपके घर वालों में से नहीं हैं। असलुहु व असबतुहु, अल्लाह के नबी के घर वाले कौन हैं, जो आपके असल खानदान के लोग हैं, आपके असबा हैं, जिनके ऊपर सदका हराम किया गया है। ये जवाब याद रखना। इस जवाब के अंदर क्या बात बयान की गई है, पहले वाली हदीस में क्या है रिवायत के अंदर, कि अल्लाह के नबी की बीवियां आपके घर वालों में से, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहते हैं ज़ैद बिन अरकम, अल्लाह के नबी की बीवियां आपके घर वालों में से नहीं है, इसलिए कि आदमी निकाह करता है, कुछ दिनों के बाद तलाक दे देता है, तो वो औरत अपने मायके लौट जाती है। ये बात बयान फरमाई है। इस नुक्ते को याद रखना, अभी गुफ्तगू हो रही है। आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमें चंद बातें समझनी है। इन चंद हदीसों के बाद हमें चंद बातें समझनी है। पहली बात ये समझनी है कि अली, फातिमा और हसन हुसैन का तस्करा हदीस में आया ना, पहली हदीस के अंदर अली, फातिमा और हसन हुसैन का तस्करा आया। ऐसे ही मुबाहला वाली हदीस के अंदर, मुबाहला वाली हदीस जिसका तस्करा आया, उसके अंदर भी अली, फातिमा, हसन और हुसैन का तस्करा आया। ये चारों का तस्करा 2 हदीसों में आया हुआ है। इससे किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अहले बैत रसूल से मुराद सिर्फ ये 4 लोग हैं। अहले बैत रसूल से मुराद सिर्फ 4 लोग हैं, ये मुराद नहीं। ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों हदीसों से ये साबित नहीं होता, ये दलील नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के नबी के घर वालों में यही 4 लोग हैं, बल्कि इस हदीस से मालूम ये पड़ता है, ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि ये चारों अल्लाह के नबी के घर वालों में खास लोग हैं। अल्लाह के नबी के घर वालों में से खास लोग हैं, आले बैते रसूल, अहले बैते रसूल के खास तरीन लोग हैं। यह साबित होता है इससे, लेकिन यह साबित नहीं होता कि यही चारों आले बैते रसूल में हैं, बस इनके सिवा कोई अहले बैत में शामिल नहीं है। यह बात साबित नहीं होती। तो बात समझ में आ गई। पहली बात तो यह है कि इन चारों का दर्जा अहले बैते रसूल में ऊंचा है, अहले बैते रसूल में इनका खास मकाम है, यह तो साबित होता है। यह साबित नहीं होता है कि सिर्फ यही 4 लोग अहले बैते रसूल में शामिल हैं, बकिया लोग नहीं। दूसरी बात, आपके सामने जो ज़ैद बिन अरकम की हदीस आई है, उसके अंदर यह बात आई है कि आले बैते रसूल में कौन आता है, आले अकील हैं, आले अली हैं, आले जाफर हैं, आले अब्बास हैं। ठीक है, कहते हैं कि इससे यह साबित नहीं होता है कि सिर्फ इन्हीं लोगों पर ज़कात हराम है, सदका हराम है। ज़ैद बिन अरकम ने इन्हीं लोगों का नाम लिया, 4 खानदान का नाम लिया, आले अली, आले जाफर, आले अब्बास और आले अकील, 4 खानदानों का नाम लिया। इससे भी साबित नहीं होता है कि सिर्फ यही 4 खानदान के लोग हैं जिन पर सदका हराम किया गया है। सदका इन पर भी हराम है और इनके अलावा भी लोगों पर हराम है, जैसा कि दूसरी दलीलों से पता चलता है। इसलिए हर उस शख्स पर सदका हराम है जो अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से है। हर मुसलमान मर्द और औरत जिसके ऊपर सदका हराम है, अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से, उसी के ऊपर सदका हराम है। तो अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल का जो भी मुसलमान है, मर्द है, औरत है, उस पर सदका हराम है। और ये सभी के सभी लोग क्या हैं, सभी के सभी लोग जो हैं आले बैत रसूल के अंदर शामिल हैं। बहरहाल तीसरी बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि किताब और सुन्नत से ये बात पहले साबित हो चुकी है। पहले हल्के में, एकदम पहले वाले हल्के में ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह के नबी की बीवियां आपके अहले बैत में शामिल हैं और उनके ऊपर भी सदका क्या है, हराम है। अब यहां जो 2 रिवायतें आपके सामने आई हैं ज़ैद बिन अरकम की जो 2 रिवायतें आई हैं, पहली रिवायत में तो साफ साफ फरमाया उन्होंने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में आपकी बीवियां भी शामिल हैं, आपकी बीवियां भी शामिल हैं और जिनके ऊपर सदका हराम है वो भी अहले बैत के रसूल के अंदर शामिल हैं। लेकिन दूसरी रिवायत में ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही है कि बीवी जो होती है
وہ اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، کچھ دن زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مائکے لوٹ جاتی ہے۔ یہ جو بات کہی ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پہلی روایت قابل اعتبار ہے، پہلی روایت کیا ہے؟ معتبر ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے اس کے اندر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات عام لوگوں کے بارے میں تو صحیح ہے، انہوں نے جو بات کہی زید بن ارقم نے وہ بات درست ہے، لیکن وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے مرد و خواتین کے لیے ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے علاوہ دنیا کے دیگر زوجین کے لیے ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے ایک عرصے کے بعد اور وہ بیوی لوٹ کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے، اپنے خاندان میں واپس چلی جاتی، اپنی قوم میں واپس چلی جاتی۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ایک عام بات ہے، امت کے تمام لوگوں سے متعلق ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے۔ تو زید بن ارقم نے جو پہلی روایت میں بات کہی ہے وہ بات بالکل معتبر ہے، اور یہ بات جو ہے عموم کے اعتبار سے معتبر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ بات، اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر یہ بات فٹ نہیں ہوتی، یہ بات فٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، آپ کی بیویوں کا جو معاملہ ہے میرے بھائیوں، وہ دوسری عورتوں سے مختلف ہے، دوسرے شوہروں اور دوسرے شوہروں کی بیویوں سے ان کا مسئلہ مختلف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں کا جو اتصال ہوا ہے، جو ربط اور تعلق ہوا ہے، وہ نسب کے مشابہ ہے، نسب کے مشابہ ہے، خاندان کے مشابہ ہے، یعنی ہے تو نکاح لیکن حیثیت اس کی کیا ہے؟ حیثیت اس کی ایک نسب کی طرح سے ہے، کہ جیسے کوئی نسب اور خاندان کا ہوتا ہے بالکل اسی کے مشابہ ہے یہ رشتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے آپ کی بیویوں سے، یا آپ کی بیویوں کا جو رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ دنیا کے دوسرے مرد طلاق دے دیں گے تو وہ تو اپنے گھر چلی جائے گی، مائکے چلی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جو بیویاں تھیں وہ آپ کی بیویاں ہیں اور آج بھی اسی حکم میں ہیں، اور دنیا میں آپ کی بیویاں تھیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے وضاحت فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ بات جو حضرت زید بن ارقم نے کہی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے، یہ بات عمومی طور پر ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر یہ بات فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور اب قیامت تک بیوی رہیں گی اور آخرت میں بھی بیوی رہیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ امت کے مومنوں کی مائیں، وہ ازواج مطہرات ہیں تو امہات المؤمنین بھی ہیں، اس لیے ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ تو انہن زوجاتہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد آخری ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں، ازواج مطہرات کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ سعادت مند ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت کو آپ کے اہل بیت میں نافذ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا نا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں، یہ وصیت کر کے گئے۔ اب اس وصیت پر عمل کرنے والا سب سے زیادہ کون ہے امت میں؟ اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث ہیں، تو اس وصیت کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے اہل بیت میں نافذ کرتے ہیں، کیونکہ یہی اہل سنت ہیں جو اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ان سے ولایت کرتے ہیں، انہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام دیتے ہیں، جس مقام کے حقدار ہیں عدل و انصاف کے ساتھ وہ مقام دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے علاوہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر
روافض شیعہ حضرات، ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ لوگ تفریق کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں وَأَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ يُعَادُونَ الْعَبَّاسَ وَذُرِّيَّتَهُ بَلْ يُعَادُونَ جُمْهُورَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُعِينُونَ الْكُفَّارَ عَلَيْهِمْ۔ یہ شیعوں کا رویہ ہے، شیعوں کا کردار ہے۔ اہل سنت سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور جیسے محبت ہونی چاہیے ویسے محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھو شیعوں کا حال کیا ہے، شیعوں کا حال کیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں، شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ اللہ کے نبی کی اس وصیت سے دور ہیں وہ روافض اور شیعہ ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ لوگ عباس اور ان کے خاندان سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو اہل بیت رسول میں عباس ہیں کہ نہیں، آل عباس ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا آل علی، آل جعفر، آل عباس، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب اہل بیت رسول کے اندر شامل ہیں۔ لیکن یہ دیکھو شیعوں کو، یہ لوگ انہی اہل بیت رسول میں سے عباس سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اور ان کے خاندان والوں سے نفرت و دشمنی کرتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر اہل بیت رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنوں کے خلاف، ان کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہے، کن کا؟ شیعوں کا۔ ان کے ہاں بس صرف اور صرف چند لوگ ہیں جن کو خاص کر لیا ہے ان لوگوں نے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا ہر رشتہ اور ہر نسب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں بچے گا، کوئی نسب، کوئی خاندان باقی نہیں بچے گا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے خاندان کے، میرے نسب کے اور میرے ربط اور تعلق کے۔ اللہ کے نبی کا نسب، اللہ کے نبی کا سبب باقی بچے گا، بقیہ اور سب کیا ہوگا؟ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آل بیت رسول کا مقام بڑا عظیم ہے، یہ رشتہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ آپ دیکھیے ہم جس رشتے میں دنیاوی زندگی میں رشتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو، بھائی بھائی کو بھائی، بہن بھائی کو بھائی بہن کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا رشتہ، اللہ کے نبی کا نسب نامہ، اللہ کے نبی کا خاندان قائم رہے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ثابت ہے۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مروی ہے، اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسی حدیث کی بنیاد، اسی حدیث کی کسی سند میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اسی چاہت میں، اسی لالچ میں کہ سارے رشتے، سارے نسب خاندان ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا خاندان باقی بچے گا، یعنی تعلق باقی بچے گا۔ اسی لالچ میں، اسی چاہت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حضرت علی کی بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے بھی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، لیکن حضرت علی کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لالچ میں ام کلثوم سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے تھے، نکاح کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی سے اگر میں نکاح کر لوں گا تو میرا رشتہ کس سے ہو جائے گا؟ میرا نسب کس سے ثابت ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قیامت کے دن سارے نسب، سارے رشتے کٹ جائیں گے، اللہ کے نبی کا رشتہ باقی بچے گا، تو میں بھی اگر نکاح کر لوں گا تو میرا بھی رشتہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے باقی رہے گا۔ تو یہ ہے، اسی لیے ان کی چاہت تھی۔ بہرحال اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر جو فضیلت آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آل بیت رسول کی، اس سلسلے میں ہمارے سامنے وہ حدیث ہے جسے ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جب درود ابراہیمی پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد کے گھر والوں کے اوپر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ہے اس ابراہیم پر اور ابراہیم کے خاندان والوں پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی کے گھر والوں کا
کہ اللہ تک کے نبی علیہ السلام خود رحمت کی برکت کی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور یہ ساری امت کو تعلیم ہے۔ اسی لیے ہم بار بار درود پڑھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد پر آل محمد پر رحمت نازل فرما، محمد پر آل محمد پر برکت نازل فرما۔ یہ ہے فضیلت۔ بہرحال یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم درود پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، ایسے ہی درود اللہ کے نبی کے آل پر بھی ثابت ہے، آپ کی ازواج پر بھی ثابت ہے، آپ کے گھر والوں پر بھی ثابت ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریاتہ، اے اللہ رحمت نازل فرما اللہ کے نبی پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے خاندان والوں پر، آپ کی بیویوں پر، سب پر۔ یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر۔ یاد رکھیں بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا اور ایسے ہی دیگر اہل بیت رسول کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ثابت ہیں، اور بہت ساری روایتیں ہیں، ان تفصیلات میں جائے بغیر ان چند باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، ان چند باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آل بیت رسول کی فضیلت کا یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو لوگوں کے میل کچیل کے استعمال کرنے سے محفوظ رکھا ہے۔ فضیلت، دنیا کے دیگر خاندان کے لوگ غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں تو زکوٰۃ کھائیں، صدقہ کھائیں، استعمال کریں، خیرات استعمال کریں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کا، آپ کے گھر والوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد، صدقہ محمد کے گھر والوں کے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کے لیے میل کچیل کھانا حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا اور آپ کے خاندان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا عظیم ہے۔ یہ چند حدیثیں تھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا مقام اور ان کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات میں جو فضائل آئے ہیں وہ بھی، اور حدیثوں میں جو فضائل آئے ہیں وہ بھی، اللہ ہم سب کو ان تمام آیات پر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔